پاکستان کا ستارہ بڑے شانہ طریقے سے جگمگا رہا ہے۔ اسلام آباد ڈاکٹر ام کی آخری امید اسلام آباد ہے۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمدی ٹی آر اردو انقرہ اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ ایک ایسا خطہ ہے جس کی تاریخ طاقت، تصادم و تسلط کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خطہ ہمیشہ امن کی تلاش میں بھی سرگرداں رہا ہے۔ دہائیوں سے یہاں جنگوں نے جنم لیا، حکومتیں بدلی، سرحدیں لرزتی رہیں اور انسانیت بار بار لہولہان ہوتی رہی۔ حالیہ مہینوں میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس خطے کو ایک ایسے نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ایک معمولی چنگاری بھی ایک ایسی عالمی جنگ کو جنم دے سکتی ہے جس کے اثرات محض مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب عالمی طاقتیں اپنی صف بندیوں میں مصروف تھیں اور سفارتکاری کے دروازے بند ہوتے جا رہے تھے، دنیا کو ایک ایسے کردار کی ضرورت تھی جو نہ صرف اعتماد پیدا کر سکے بلکہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے دشمنوں کو مکالمے کی میز تک لا سکے۔ حیران کن طور پر یہ کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، ایک ایسا ملک جسے ماضی میں اکثر عالمی قوتیں نظر انداز کرتی چلی آ رہی تھی، آج عالمی سفارتکاری کا ایک ایسا مرکز بنتا جا رہا ہے جہاں سے ایک نئی سوچ جنم لے رہی ہے۔ اس سوچ کو ماہرین اب اسلام آباد ڈاکٹرین کا نام دے رہے ہیں، ایک ایسی حکمت عملی جو طاقت کے اظہار کی بجائے اعتماد، تحمل اور خاموش مگر مؤثر سفارتکاری پر مبنی ہے۔ یہ ڈاکٹرین اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ جدید دنیا میں جنگیں جیتنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جنگوں کو روکا جائے، اور پاکستان نے اس فلسفے کو اپنی پالیسی کا مرکز بنا لیا ہے۔ جب خطے میں میزائلوں کی گھن گرج سنائی دے رہی تھی اور ہر فریق اپنی طاقت دکھانے میں مصروف تھا، پاکستان نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا، ایک ایسا راستہ جو شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہی خاموش سفارتکاری تھی جس نے تہران سے واشنگٹن اور ریاض سے انقرہ تک ایک ایسا سفارتی رابطہ قائم کیا جس نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کامیابی کسی ایک دن کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طویل سوچے سمجھے اور انتہائی محتاط عمل کا حصہ ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایک ایسے تنازع میں اپنا کردار ادا کرے جہاں اس کے دونوں طرف اہم شراکت دار موجود تھے۔ ایک جانب ایران تھا، ایک قریبی ہمسایہ جس کے ساتھ پاکستان کی نہ صرف 900 کلومیٹر طویل سرحد ملتی ہے بلکہ صدیوں پر محیط ثقافتی، مذہبی اور تاریخی تعلقات بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور خلیجی ممالک تھے جو پاکستان کی معیشت، دفاع اور عالمی سفارتی تعلقات میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے میں کسی ایک فریق کا ساتھ دینا نہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا بلکہ خطے میں اس کے کردار کو بھی محدود کر سکتا تھا۔ یہی وہی مقام تھا جہاں پاکستان نے روایتی غیر جانبداری کی بجائے ایک فعال اور متحرک سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا، ایک ایسا راستہ جو خطرات سے خالی نہیں تھا لیکن جس میں کامیابی کی صورت میں بے پناہ امکانات پوشیدہ تھے۔ پاکستان کی اس حکمت عملی کا مرکز اعتماد تھا اور یہی وہی عنصر تھا جس نے اسے دیگر ممالک سے ممتاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ہونے والا طویل ٹیلی فونک رابطہ دراصل اسی اعتماد کی بنیاد تھا۔ یہ محض رسمی گفتگو نہیں تھی بلکہ ایک ایسا سفارتی لمحہ تھا جس میں پاکستان نے ایران کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس نازک وقت میں ایک مخلص ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس رابطے کے بعد ایران کی جانب سے پاکستان کے لیے کیے گئے اقدامات نے اس اعتماد کو مزید مضبوط کیا۔ خاص طور پر آبنائے ہرمز سے پاکستانی کارگو بحری جہازوں کو گزرنے کی خصوصی اجازت دینا ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے سفارتی اور معاشی دونوں پہلو انتہائی اہم ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی سپلائی کا ایک اہم مرکز ہے اور ایسے وقت میں جب یہ راستہ کشیدگی کی وجہ سے غیر یقینی کا شکار ہو، کسی ملک کو خصوصی رسائی دینا دراصل
ایک بڑے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ بنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت محض ایک تجارتی رعایت نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پیغام ہے کہ ایران پاکستان کو ایک ایسا پل تسلیم کرتا ہے جو اسے باقی دنیا سے جوڑ سکتا ہے، اور یہ وہی بنیاد ہے جس پر آج کی 4 ملکی کانفرنس کی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے۔ یہ پیش رفت دراصل اس بڑی تصویر کا ایک حصہ ہے جس میں پاکستان نہ صرف ایک ثالث بلکہ ایک اسٹریٹجک پل کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ آج 29 مارچ کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی 4 ملکی کانفرنس اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جہاں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ ایک ایسے وقت میں اکٹھے ہو رہے ہیں جب دنیا کو فوری طور پر امن کی ضرورت ہے۔ یہ ممالک نہ صرف مسلم دنیا کے اہم ستون ہیں بلکہ ان کی مشترکہ کوششیں عالمی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ اس کانفرنس کا اصل ایجنڈا ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کو روکنا اور غزہ سمیت خطے میں مستقل جنگ بندی کے لیے ایک قابل عمل فارمولہ تیار کرنا ہے۔ عالمی برادری کی نظریں اس کانفرنس پر مرکوز ہیں اور اس کی وجہ بھی واضح ہے۔ جب بڑی طاقتیں اپنے مفادات میں الجھی ہوئی ہوں اور عالمی ادارے مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام نظر آئیں تو ایسے میں علاقائی طاقتوں کا آگے بڑھ کر ذمہ داری سنبھالنا ایک مثبت پیش رفت سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کی قیادت میں ہونے والی یہ کوشش نہ صرف اس کی سفارتی قد کو بلند کر رہی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا جب صرف بڑی طاقتیں ہی عالمی فیصلے کیا کرتی تھی، بلکہ اب درمیانے درجے کے ممالک بھی اپنی حکمت عملی اور بصیرت کے ذریعے عالمی منظرنامے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی کے اثرات صرف سیاسی سطح تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس کے معاشی نتائج بھی انتہائی دور ہو سکتے ہیں۔ خطے میں امن کا مطلب ہے کہ تجارتی راستے محفوظ ہوں گے، توانائی کے منصوبے مکمل ہوں گے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سی پیک جیسے منصوبے جو پہلے ہی پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مزید مستحکم ہوں گے، جبکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے منصوبے بھی حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا جو کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تاہم اس تمام پیش رفت کے باوجود چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ اسرائیل کی جارحانہ پالیسی، بڑی طاقتوں کے مفادات اور خطے کی پیچیدہ سیاست اس امن مشن کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن پاکستان نے جس عزم اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب وہ صرف حالات کا مشاہدہ کرنے والا ملک نہیں بلکہ ایک ایسا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے جو تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر اسلام آباد سے اٹھنے والی یہ آواز تہران اور واشنگٹن تک پہنچ گئی تو یہ نہ صرف ایک جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوگی بلکہ دنیا کو یہ پیغام بھی دے گی کہ امن اب ممکن ہے بشرطیکہ کہ نیت، حکمت عملی اور حوصلہ موجود ہو۔ یہ کہانی صرف پاکستان کی نہیں بلکہ انسانیت کی کہانی ہے، ایک ایسی دنیا کی کہانی جو جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے لیکن جہاں اب بھی کچھ آوازیں ایسی ہیں جو امن کی بات کرتی ہیں، اور آج ان آوازوں میں سب سے نمایاں آواز اسلام آباد سے اٹھ رہی ہے۔ اگر یہ کوشش کامیاب ہو گئی تو آنے والی نسلیں اسے ایک ایسے لمحے کے طور پر یاد رکھیں گی جب ایک ملک نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے امن کا راستہ ہموار کیا۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو انقرہ TR اردو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔